بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت جو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں بھارت میں اہانت رسول یا توہین رسالت یا ہمارے مقدسات کے سلسلے میں جو توہین آمیز رویہ مرض کی اور وبا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اس سلسلے میں اس وقت کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کل بھی ایک ویڈیو نظر سے گزرا جو یتی نرسنگھانند کا ہے، انتہائی گندا اور غلیظ ویڈیو ہے۔ میں اس سلسلے میں دو تین نکات پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ بہت سے لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں، وہ بولتے ہیں اور وہ اس سلسلے میں بیدار ہیں، ان کی حس بہت زیادہ ہے، بڑی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیگر لوگ جو ہیں ان کو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ یہ غلط رویہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کے جان، ہم سب کے مال اور کہنا چاہیے کہ ہماری عزتیں، ہماری اولاد، ہمارے والدین سب آپ کی عزت پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے جانثاروں پر سب قربان۔ بات دراصل یہ ہے کہ سوچنے کے زاویے میں فرق ہو سکتا ہے، حکمت عملی میں فرق ہو سکتا ہے، رد عمل میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس پر ہم دو تین نکات پر اس وقت گفتگو کریں گے۔ توہین رسالت کا یہ جو مرض عام ہو رہا ہے، یہ جو وبا کی طرح یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، اس سلسلے میں فوری طور پر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو یہ خاص طور پر میں جمعیت العلماء جیسی بڑی تنظیموں اور اس سطح کی بڑی ملی اور سماجی تنظیموں سے یہ بات مجھے عرض کرنی ہے کہ وہ خاص طور پر سنجیدگی کے ساتھ اس کا نوٹس لیں اور اس سلسلے میں قانونی سطح پر، میڈیا کی سطح پر اور سفارتی سطح پر اس سلسلے میں وہ کوشش کریں۔ مثلا یہ واقعہ ہوا ہے، اس پر ہماری کمیونٹی کا ایک ہیلدی ڈیلیگیشن پی ایم سے اس کو ملنا چاہیے۔ جس صوبے میں یہ واقعہ پیش آئے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ سے ملنا چاہیے اور ان کو اپنے مطالبات سونپنے چاہیے اور ان سے جوائنٹ پریس اسٹیٹمنٹ کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہنا چاہیے کہ جب تک اس پر ہماری طرف سے، ہماری اور آپ کی طرف سے جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں ہوگی تب تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ تو پارلیمنٹ کی سطح پر، سیاسی سطح پر اور سفارتی سطح پر ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے اور سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے اس کے حل ہو سکتے ہیں۔ ہم بھارت کے تناظر میں چونکہ بات کر رہے ہیں، ہم کسی مسلم ملک کے تناظر میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ ان میں یہ فوری طور پر ہونا چاہیے اور ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں یہ اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ عام طور سے غیر معروف لوگوں سے کروائے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کے یا یوں کہیے کہ ہندوتوا وادی جو طاقتیں ہیں ان کے اسپانسرڈ ہوتے ہیں یہ واقعات۔ اس کے ذریعے وہ اپنا سیاسی فائدہ چاہتے ہیں، اس کے ذریعے وہ انتخابات میں اپنا فائدہ چاہتے ہیں، اس کے ذریعے وہ اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو مصروف کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو الجھانا چاہتے ہیں۔ اس پر ہمارا کوئی ایسا ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے جو ان کے منصوبے کو کامیاب کرے۔ بالکل ایسا کوئی ہمارا رد عمل نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر ایسے لوگوں کو وہ استعمال کرتے ہیں جو کمیونٹی میں پہلے سے بہت زیادہ معروف نہیں ہوتے ہیں، لوگ انہیں نہیں جانتے ہیں۔ انہی واقعات کی وجہ سے وہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اور اگر ہم سیاسی اور سفارتی سطح پر پریشر بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو 2 منٹ نہیں لگیں گے، وہ یہ واضح کر دیں گے کہ صاحب ان کا تو ذہنی توازن نہیں صحیح ہے اور یہ تو مریض ہیں اور یہ تو ایسے ہیں اور یہ تو ویسے ہیں۔ وہ یہ کام کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ اس سلسلے میں
ہمیں بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو انتہا پسند طاقتیں ہیں، متشدد طاقتیں ہیں، وہ ایسے ہی انتہا پسند اور متشدد لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تیسری جو اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہم بات ہے کرنے کی، اگر واقعی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اگر واقعی ہم ان پر اپنی جان چھڑکتے ہیں، تو اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو کرنے کی بات ہے، جو بہت مرتبہ ہم لکھ چکے اور کہہ چکے، خاص طور پہ اس کی مخاطب ہماری وہ تنظیمیں ہیں جن کے پاس بڑا انفراسٹرکچر ہے، جن کے پاس اچھا مین پاور ہے، جو اچھے وسائل رکھتے ہیں، کہ بہت ساری غلط فہمیاں عام ہیں۔ مثلا جو کل ویڈیو ہم نے دیکھا ہے، اس میں جس طرح کی غلط باتیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی و روحی کی طرف منسوب کر رہا ہے، وہ عام طور سے غلط فہمیوں کی طرف، غلط فہمیوں پر، الزامات پر مشتمل ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پاگل، غلیظ، ناپاک، گندے قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی زبانیں بولتے ہیں، ورنہ لوگوں نے کیے ہیں، علمی اعتراضات کیے ہیں، ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ تو اس میں کچھ بھولے بھالے لوگ، کچھ سیدھے لوگ تالیاں بجاتے ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، سوشل میڈیا کا ہتھیار اس وقت موجود ہے۔ ہمیں اب کتابچے چھاپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کو اور آپ کی تعلیمات کو بڑی تعداد میں پیش کریں۔ جسے بولنا آتا ہے وہ 2 منٹ کے، 1 منٹ کے ایسے ویڈیوز بنائیں، 4 صفحات کے پمفلیٹ سے پورے گوگل کو اور پورے سوشل میڈیا کو بھر دیں، جس سے ان اتہامات کا ازالہ ہو، جس سے غلط فہمیوں کا ازالہ ہو، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا تعارف ہو، جس سے آپ کی سیرت کا تعارف ہو۔ جتنی شدت کے ساتھ مخالفت کی جائے، جتنی شدت کے ساتھ اغیار اور مخالفین حملہ آور ہوں، اتنی ہی شدت، بلکہ اس سے زیادہ شدت اور قوت کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، اور اس سے پورے وسائل کو، وسائل اعلام کو، پورے میڈیا کو اور پورے انٹرنیٹ کو بھر دیں، اس لیے کہ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کا اسوہ ہے، یہی ان کا نمونہ ہے۔ مخالفین مخالفت کر رہے تھے، اتہامات لگانے والے اتہامات لگا رہے تھے، الزامات دھرنے والے الزامات دے رہے تھے، نبی کے سامنے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، اور نبی اور صحابہ اپنے مشن پر ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ کام اصلاً کرنے کا ہے، اور یہ لانگ ٹرم منصوبے کا حصہ ہونا چاہیے، اور جو لوگ کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے، لیکن جو بڑی تنظیمیں ہیں، جن کے پاس انفراسٹرکچر ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، ان کی یہ خاص طور پر ذمہ داری ہے کہ وہ تاریخی غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے کام کریں، باقاعدہ لوگوں کو اس کے لیے ہائر کریں اور رکھیں۔ اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس سلسلے میں ایسا کوئی اقدام نہ کریں جو مزید جو ہے وہ ہمارے کیس کو، ہمارے مقدمے کو کمزور کرے۔ مثلا اس طرح کا احتجاج کہ کہیں 2 4 10 لوگ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے ذرا کوشش کی، اس کے بعد الٹے انہی کے اوپر FIR ہو گئی اور ان کو ہنسنے کا موقع مل گیا کہ صاحب آئے تو تھے یہ توہین رسالت پر بات کرنے کے لیے، الٹے انہی پر کیس ہو گیا۔ اس طرح کے کارروائیاں کرنے کی کوئی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے، ٹھیک اسی طرح سے، ایسا احتجاج کہ آپ بہت بڑی بھیڑ اکٹھا کر لیں لیکن ایک شخص کی گرفتاری نہ کروا پائیں اور خاموش ہو کر کے بیٹھ جائیں، یہ احتجاج بھی نقصان دہ ہے، ہماری طاقت کو کمزور کرتا ہے اور ہمارے مقدمے کو کمزور کرتا ہے۔ احتجاج اس کا حل ہے، واقعی اس کا حل احتجاج ہے۔ پہلی جو صورت میں نے ذکر کی، اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے، لیکن وہ احتجاج ایسا ہو کہ منصوبہ بند ہو، منظم ہو، اور مرکزی جگہ پر ہو، مرکزی لوگوں کے ذریعے ہو۔ بھیڑ اتنی ضروری نہیں ہے جتنی اس کی مرکزیت ضروری ہوگی۔ مرکزی جگہ پر ہو، مرکزی شخصیات کے ذریعے ہو، اور وہ منظم طریقے سے، منصوبہ بند طریقے سے احتجاج کریں، اور اس وقت تک کریں جب تک ایسے شخص کو قرار واقعی سزا نہ دلوا سکیں، اور اس کے سلسلے میں یعنی آخری درجے کی کوشش نہ کر سکیں۔ جب تک ایسا نہ ہو، جب تک ہمیں کوئی احتجاجی قدم بھی نہیں اٹھانا چاہیے، وہ بہرحال ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو اس وقت اس ویڈیو میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ ہمارے جذبات کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے لیے ڈیڈ لائن ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن بہرحال اس کو ہمیں جذباتی مسئلہ نہیں بنانا ہے، اور اگر کسی کی حکمت عملی، کسی کی سوچ، کسی کا فکر، کسی کا نظریہ الگ ہے تو اسے یہ الزام نہیں دینا ہے کہ گویا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس سلسلے میں ہم میں شعور پیدا کیا جائے، بیداری پیدا کی جائے، عوام اور خواص سے رابطہ کیا جائے، انہیں جھنجھوڑا جائے، ان کو بیدار کرنے کی کوشش کی جائے، یہ سب کچھ کیا جائے۔ لیکن یہ جو دشمن اس طرح کے ویڈیوز بناتے ہیں مسلمانوں کو الجھانے کے لیے اور مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے، ان کے ان ویڈیوز کو ہم خود شیئر کر کے پھیلاتے ہیں اور ان کا کام آسان کرتے ہیں۔ تو تحریریں لکھی جائیں، اپیلیں کی جائیں، جھنجھوڑا جائے، بیداری پیدا کی جائے، لیکن ہرگز دشمنوں کے ایسے ویڈیوز شیئر نہ کیے جائیں۔ اگر دشمنوں کے ایسے ویڈیوز شیئر نہیں کیے جائیں گے تو وہ اپنی موت خود مر جائیں گے اور ان کا منصوبہ ناکام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہم اس کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن یہ جو دو تین نکات ہم نے ذکر کیے ہیں ان پر اصلاً غور کرنا چاہیے۔ فی الحال اتنی ہی گزارش ہے اور یہی پیغام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔